جہنم کا عذاب کیا ہے؟ یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے جاننا کہ حق کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج میں نے سوچا کیوں نہ ایسی چیز پہ بات کی جائے جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیا ہم اپنی زندگی میں کھانے پینے ہنسنے رونے کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جیتے ہیں؟ میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا آپ نے کبھی موت کو قریب سے دیکھا ہے؟ یہ بات جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، جاننا کہ بہت سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے موت کو قریب سے دیکھا ہے، لیکن بات یہاں پہ یہ ضروری ہے، جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو کیا وہ آپ سے کبھی کانٹیکٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ سچ ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہمیں ہمیشہ سے صحیح بات کی تلاش رہتی ہے۔ اکثر تو ہماری پوری لائف لگ جاتی ہے یہ جانتے کہ سچ کیا ہے، پھر بھی کچھ لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ ہر ایک کا اپنا مذہب ہے، کچھ لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ میں صحیح راہ پر ہوں یا نہیں، اور کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ میری جو راہ ہے وہ ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان میں سے صحیح کون ہے؟ یا یہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک راستے پر ہوں، یا یہ جو یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں ٹھیک راستے پر ہوں بھی یا نہیں؟ یہ دونوں شخص اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، لیکن یہاں سوال یہ ہے کون سے مذہب میں جانا بہتر ہوگا، یا جس مذہب میں ہیں وہی بہتر ہے؟ تو پہلے جانتے ہیں ہمیں بنانے والے نے ہمیں کیوں بنایا، اور کیوں بنایا اس کا جواب ہمیں اللہ کی کتاب دیتی ہے، اور باقی جو دوسرے مذہب ہیں وہ الگ الگ بات کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے کچھ بات کرتا ہوں، جیسے میں کہوں ہم سب کو بنانے والا ایک ہی ہے، جس نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں کیوں پیدا کیا۔ مذہب کی کتاب میں اچھی بات ہوتی ہے، لیکن ہمارے لیے اللہ کی کتاب پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بغیر یہ جانے مر جاتے ہیں کہ حق کیا ہے، اس وقت اصل تباہی اس کے لیے شروع ہوتی ہے۔ جب میری روح میرے وجود سے سج جانے بغیر نکل تو میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو آگے بھگتنا ہے میں نے بھگتنا ہے۔ نہ تو مجھے میرے گھر والے بچا سکتے ہیں، نہ مجھے میرے رشتہ دار بچا سکتے ہیں۔ پھر میں کیسے بچوں؟ بات پھر وہیں آتی ہے کہ مجھے سچ جاننا بہت ضروری ہے۔ جس نے تمہیں اور مجھے پیدا کیا وہ بہت جلال والا اور رحمت والا ہے۔ رحمت والا ان کے لیے جو اس سے رحمت کی امید کرتے ہیں، اور جلال والا ان کے لیے جو اس سے جلال کی امید کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کو ایک نہیں مانتے ہیں۔ یہ تمہاری پہلی اور آخری زندگی ہے، پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اب جو بات میں تم سے کر رہا ہوں اسے غور سے محسوس کرنا۔ پہلی بات، بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں، لیکن وہ سوچتے ہیں ہمارا خاندان ہم سے چھوٹ جائے گا۔ ان سب کے لیے یہ پیغام ہے، اگر آپ کے ہاتھ گرم پانی کی پتیلی میں چلا جائے تو وہ آپ کا درد دور نہیں کر سکتے، بس آپ کی مرہم پٹی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو جو درد ہو رہا ہے وہ محسوس نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، تب اصل جو حساب ہے وہ شروع ہوگا۔ چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، حساب ضرور ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں انسانی سوچ کی۔ یہ بس ایک حد ہو سکتی ہے جو وہ سوچ سکتا ہے، مگر یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس سے وہ لوگ سوچ کر ہی اپنے اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے اگر وہ اسی حالت میں دنیا سے جاتے ہیں۔ اگر تمہیں بڑی سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ اس جگہ کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی انسان کو اذیت پہنچتی ہے تو وہ کیسا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کہہ رہا ہے تو تمہیں سب سے زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے، یہ ایک بہت چھوٹا حصہ ہے۔ ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث میں کہا جاتا ہے، اے ابن آدم کی اولاد، جہنم سے پناہ مانگو اور ایسے اعمال سے بچو جس کی سزا جہنم ہے۔ قرآن میں بہت زیادہ ذکر ہوا ہے کہ جہنم سے بچو، یہ ایسی جگہ ہے جسے کوئی اپنے تصور میں نہیں لا سکتا، اور جو شخص بھی جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم بھی رب سے کہتی ہے اس کو اپنی پناہ میں لے لے۔ جبکہ ہمارے آخری نبی نے بھی کثرت سے جہنم سے پناہ کا سبق سکھایا ہے۔ اور آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو دنیا میں آگ ہے یہ 70ویں آگ کا ایک حصہ ہے
جو ہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں۔ جسے سب سے کم عذاب ہوگا اسے جہنم کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی۔ اس جوتی کے عذاب سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ شخص سمجھے گا سب سے زیادہ اس کو ہی عذاب ہو رہا ہے، جبکہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اس شخص سے اللہ پاک پوچھیں گے اگر پوری دنیا کی زمین تیری ہو جائے اور تجھے موقع ملے کہ اس زمین کے عذاب کے بدلے میں جو تیرے پہ عذاب ہو رہا ہے وہ ختم کر دیا جائے تو کیا تو اپنی زمین وہ مجھے دے گا؟ وہ شخص کہے گا ہاں۔ پھر اللہ پاک کہیں گے میں نے تو تجھ سے اس سے تھوڑا ہی حکم دیا تھا تو تو نے کیوں نہیں مانا؟ اللہ حکم دیتا ہے کفر نہ کرو، بچو کفر سے۔ جہنم کی آگ 1000 برس سے بھڑکائی جا رہی ہے یہاں تک کہ یہ آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک بھڑکائی جا رہی ہے یہاں تک کہ یہ آگ سفید ہو گئی۔ اس آگ کو مزید 1000 برس تک بھڑکایا جائے گا یہاں تک کہ یہ آگ بالکل سیاہ ہو گئی، کچھ نظر بھی نہیں آئے گا، اتنا زیادہ اندھیرا ہے وہاں۔ جو بھی جائے گا اللہ کے حکم سے بہت دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو سچ سمجھنے کی طاقت عطا کرے مرنے سے پہلے ہی، ورنہ بہت برا عذاب ہے وہاں کا۔ ہم مسلمانوں کا اس بات پر اور ہر اس بات پر عقیدہ ہے جو اللہ پاک نے ہم تک پہنچائی ہے اپنے پیارے نبی کے وسیلے سے۔ اللہ ہم سب کو حق اور سچ کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اور جو بات ہم نے سنی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سمجھا اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اگر اس بات نے آپ کی دل کی روشنی کو روشن کیا ہے تو جو بھی آپ نے اس ویڈیو میں سمجھا آپ کمنٹ ضرور کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹ سے کافی لوگوں کی زندگیاں بدلیں گی۔ انشاءاللہ ویڈیو نے آپ کے اس ٹائم کو اگر ویلیو دی تو لائک کر کے اپنے سننے اور سمجھنے کا اظہار کریں دل کھول کے۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کی نیک کوششوں کو کامیاب کرے، آمین۔